فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کی نافرمانی سے بچو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی مرنے کے بعد کی کیا تیاری کی ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ ذخیرہ جمع کیا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ ایسے نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے اور اپنی آخرت کو بھول گئے، اپنے انجام کو ہی بھول گئے، دنیا میں مگن ایسے ہوئے کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کون ہے اور اس کی بندگی کا ہم پر کیا حق ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کی جاتی، سب کچھ بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کو بھولنا اپنے آپ کو، اپنے انجام کو بھلا دینا ہے، اور جو شخص اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے وہ کبھی تیاری نہیں کر سکتا اپنی آخرت کی۔ فرمایا کہ قرآن کے تعلق سے اس کی اہمیت اور اس کا ہم پر کیا حق ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا سنجیدہ رویہ رکھنا چاہیے، اس کو ایک مثال دے کر فرمایا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت اور اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پھر یہ انسان، پہاڑ کے پاس تو عقل نہیں، شعور نہیں، اس کو خیر و شر کے درمیان آزادی اور اختیار نہیں، لیکن وہ انسان جس کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا گیا، اس کا معاملہ قرآن کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ وہ بالکل اس کے تقاضے اور اس کے حق سے بالکل بے خبر ہو جائے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت سنجیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس سے تعلق مضبوط کریں، اور ہمارے دل میں قرآن کی آیات کو پڑھ کر اللہ کی محبت اور اس کے عذاب سے ڈر و خوف، خشیت اور خشوع اور خضوع ہمارے دل کے اندر تازہ ہو جائے۔ فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ہی ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب بھی جانتا ہے اور کھلا ہوا بھی جانتا ہے، کھلا چھپا ہر چیز کو وہ جانتا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک جو بادشاہ ہے، القدوس وہ ہر عیب سے پاک ہے، السلام خود بھی سلامتی ہے، سراپا اور سلامتی دینے والا ہے، اس کا نام ہی سلام ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن زبردست غالب ہے، العزیز بڑی عزت والا ہے، الجبار زبردست و طاقتور ہے، ہر چیز پر غالب ہے، المتکبر کبریائی اور بڑائی اسی کا حق ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو انسان اس کے ساتھ کرتے ہیں، واللہ الخالق، وہ اللہ خالق ہے، الباری بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، المصور ہر چیز کی جو صورت و شکل ہے وہ اسی کی بنائی ہوئی ہے، لہ الاسماء الحسنی جتنے اچھے اور پیارے نام ہیں اللہ کے ہیں، جس سے چاہو تم اسے پکارو، لہو ما فی السماوات والارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست و دانا اور حکیم ہے۔